کل میں ایک ترکی کی قومی خبر دیکھ کر خوشی بھی ہوئی اور اپنے وطن عزیز کا حال دیکھا تو حیران ہوا کہ وہاں کا صدر ایک ایسی لائبریری کا افتتاح کر رہا ہے جس میں بیک وقت 5000 آدمی بیٹھ کر مطالعہ کر سکتے ہیں انقرہ میں، اور 40 لاکھ سے زائد کتابیں 124 زبانوں میں وہاں رکھی گئی ہیں. وہاں کا صدر وہ کر رہا ہے. اور اپنے صدر کی خبر میں نے پڑھی تو وہ فنکاروں کے میلے میں بیٹھا ہے. کیا بدقسمتی ہے. یہاں سارا ٹیلنٹ فنکاروں اور اداکاروں میں یا کھلنڈروں میں. جس قوم کا حال یہ ہے کہ وہ قوم کا ہر بچہ مقروض ہو کے پیدا ہو رہا ہے، وہاں لاؤ لاب میں اربوں روپے جھونکے جا رہے ہیں. وہاں اربوں روپے لہو لعب میں جھونکے جا رہے ہیں. اور قوم کا حال کیا ہے؟ جس قوم کے پاس کھانے کی نہیں، پینے کی نہیں، علاج کے لیے نہیں ہے بھائی، غریب کا بچہ تڑپتے تڑپتے مر رہا ہے. کیا بدقسمتی ہے. ہم ترکی گئے، حالانکہ وہ مغربی زندگی گزار کے 1 صدی آئے ہیں، لیکن اللہ نے انہیں قومی سطح پہ سوچ نصیب فرمائی ہے. 20 لاکھ بچہ دنیاوی تعلیم ایسے ماحولوں میں اختیار کر رہا ہے جہاں دینی پوری فضا موجود ہے. 20 لاکھ بچہ. امام خطیب اسکول کے نام سے انہوں نے اسکول بنائے. دنیا کی اعلیٰ تعلیم دینی ماحول میں، دینی تربیت میں، دینی اخلاقی قدروں میں، اسلامی ایمانی قدروں کے ساتھ 20 لاکھ. وہاں 1.5 کروڑ کل نوجوانوں کی آبادی ہے. تقریباً 11 کروڑ 10 کروڑ کے قریب کل آبادی ہے. 1.5 کروڑ نوجوانوں کی آبادی ہے. حالانکہ وہاں آئین سیکولر ہے. وہ 2023 تک اپنا آئین نہیں بدل سکتا. اس کی پوری قوم مغرب کی دہلیز سے واپس آ رہی ہے. لیکن وہاں قومی سطح پہ ایک سوچ ہے، اپنی قوم بنانی ہے، اپنی نسل بچانی ہے، اپنا ملک بچانا ہے. اور یہاں یا کھلنڈرے پیدا کر رہے ہیں یا فنکار پیدا کر رہے ہیں. ساری قومی سطح پہ سوچ ہے تو اس پر ہے. یہاں کوئی حوصلہ افزائی نہیں کہ یہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے جس سے اچھے انسان بنائے جا رہے ہیں. اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں. بدقسمتی سے نہ قومی سطح پہ اس کی حوصلہ افزائی رہی اور نہ آج مسلمانوں میں نچلی سطح پہ اس کی حوصلہ افزائی رہی. کہ کون سے ایسے ادارے ہیں جہاں افراد تیار ہو رہے ہیں، قوم اور ملت کا سرمایہ تیار ہو رہا ہے. زیادہ سے زیادہ اگر سوچ ہے تو بچوں کو ایسی تعلیم دے دو جہاں انہیں کمانا آ جائے، جہاں ان دولت اکٹھی کرنا آ جائے، جہاں انہیں مشینیں چلانا آ جائے، جہاں وہ کسی اچھی مشین کا پرزہ بن جائیں. اخلاق، کردار، مشرقی روایات، اپنی ایمانی اسلامی زندگی، اس کا دور دور سے آج کی دانشگاہوں میں ہمارا بیج مار دیا گیا ہے. دور دور سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور امید کیا رکھ رہے ہیں؟ ارے میرے عزیزو، کسی قوم کا کل دیکھنا ہے تو آج کی اس کی دانشگاہیں دیکھ لو، آج کے اس کے تعلیمی ادارے دیکھ لو، آج کے اس کے نوجوانوں کے جذبات دیکھو. کھلنڈرے پیدا ہو رہے ہیں. کون سی نسل پیدا ہو رہی ہے؟ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بڑے درد کے ساتھ کہا کرتے تھے، اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، اب میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر. کسی قوم کی پستی اور ذلت یہ ہے کہ اس کے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار ہو، ناچ گانے ہوں. رات کو سڑکوں پہ حال دیکھیے نا، کھلنڈروں کو ایک بخار چڑھا ہوا ہے نا، اور پوری قوم ایسا لگتا ہے نئی نسل سڑکوں پہ ناچ گانوں میں لگی ہے. آؤ میں تجھ بتاؤں تقدیر امم کیا ہے. شمشیر و سنان اول، طاؤس و رباب آخر. جب اس قوم کی پستی دیکھنی ہے، ذلت دیکھنی ہے، تو اس کی نسل کے اندر، اس کے نوجوانوں میں کیا ہوگا؟ گلوکار، موسیقار، اور ہر نوجوان کے ہاتھ میں طبلہ، سرنگی.
ابھی اسے کلمہ نہیں آتا، اس کی موسیقی کی کلاسیں پہلے ہوتی ہے، اسے زبان پہ اللہ کا لفظ نہیں آتا، آپ کی دانشگاہوں میں اس کی کلاسیں گلوکاروں کی ہوتی ہیں۔ کون سی نسل تیار ہو رہی ہے؟ کس طرف لے کے جایا جا رہا ہے؟ چلو قومی سطح پہ یہ سوچ نہیں تو مسلمان انفرادی طور پہ تو دیکھے کہ ہم اپنی نسل کی تربیت میں کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کی تربیت پر، اپنی نسل کی تربیت پر آج کے نوجوانوں کی کون سا ماحول مہیا کر رہے ہیں۔ قومیں تعلیم سے بنتی ہیں، تربیت سے بنتی ہیں، تعمیر اخلاق سے بنتی ہیں، قدریں زندہ ہوں ان کے اندر مشرقی اسلامی قدریں زندہ ہوں، اس سے قوم بنا کرتی ہے۔ مغرب جس کو ہم کوستے رہتے ہیں اور برا بھلا کہتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی محدود زندگی جو ان کے ہاں تصور ہے 60 سال کی، 70 سال کی، 80 سال کی، جسے وہ مستقبل کہتے ہیں، جسے وہ اپنا فیوچر کہتے ہیں، لیکن اپنی قوم کو 60-70 سال کے لیے بہرحال ان کے تعلیمی اداروں نے اس کے لیے تیار کیا ہے، ایک نظم بنایا ہے، ایک ڈسپلن سکھایا ہے، ایک محنتی قوم بنایا ہے، اپنے معاشرے کی تعمیر کے لیے ان کے تعلیمی اداروں کے اندر ایک زندگی سکھائی گئی ہے تاکہ ان کا معاشرہ کامیاب زندگی گزارے۔ اور ہماری زندگی کا تصور تو خربوں سال تھا، ہم نے تو اپنی نسل کی تربیت اور تعلیم ایسی کرنی تھی، اور سبحان اللہ ہمارے پاس تو آفاقی نظام تھا انسانی تربیت کا، ہمارے پاس تو اپنی نسل کی تربیت کا آسمانی نظام تھا کہ ہم اپنی نسل کی اس نظام کے تحت تربیت کر سکتے تھے، لیکن آج ہم کہتے ہیں وہ ترقی کر رہے ہیں، تو انہوں نے اپنی تعلیمی اداروں کو اپنی سوسائٹی کے مطابق ڈھالا ہے، اس کے مطابق اپنی نسل کو تیار کیا ہے، اور ہمارے پاس آسمانی نظام تھا، اللہ کا پیغمبر دے کر گئے ہیں، قرآن کی شکل میں ایک تربیتی نظام ہے، اللہ کے نبی کی سیرت کی صورت میں ہمارے پاس ایک تعلیمی نظام ہے، لیکن بدقسمتی ہے میرے عزیزو کہ ہم ان کی گندگیاں لے بیٹھے ہیں اور اپنی ساری اچھائیوں سے ہی محروم ہو گئے، تو قومی سطح پہ 70 سال میں کبھی ہم نے توجہ ہی نہیں دی کہ ہم نے اپنی اولاد بنانی ہے، ہم نے اپنی نسل بنانی ہے، ہم نے اپنی قوم بنانی ہے، اس کی تعلیمی تربیتی تعمیری اخلاق، اس کی سیرت کریکٹر، کوئی ایک ادارہ قومی سطح کا آپ کو نظر نہیں آئے گا، کوئی ایک ادارہ نظر نہیں آئے گا، کتنی بدقسمتی ہے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو ہر قومی ادارے میں یہی کھلنڈرے نظر آئیں گے، نہ ان کو بولنے کا سلیقہ ہے، نہ کام کرنے کی اہلیت ہے، تعمیر ہوئی کہاں، تربیت ہوئی کہاں، تعمیر اخلاق کا سبق ملا کہاں، اور آئندہ سمجھ رہی ہے قوم کہ انہی کھلنڈروں سے قوم ترقی کر لے گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو امت کی صلاح اور فلاح کا نظام ملا ہے، اس میں پہلا سبق ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، تم اپنی امت کو تعلیم بھی دو، تربیت بھی کرو، تعلیم بھی دو، تعمیر اخلاق بھی کرو، تعلیم بھی دو، انہیں اپنے رب کا اور اپنے پالنے والی ذات کا تعارف بھی کراؤ۔ یہ بنیادی سبق ہے اپنی نسل کو، اپنی اولادوں کو، اپنے مستقبل کو سنوارنے کا، کہ اللہ اس معاشرے اور سوسائٹی میں اللہ کرے مسلمانوں کو یہ فکر نصیب فرمائے اور یہ فکر عام ہو کہ ہم نے ایسے تعلیمی ادارے لے کے آنے ہیں، ہم نے اپنی اولادوں کو ایسے ماحولوں میں ڈالنا ہے جہاں دنیا کا مفید ترین انسان بنانا ہے اور دنیا کا لائق ترین اہل ترین آدمی بنانا ہے، وہاں اس میں اسلامی اقدار اور اسلامی کے اخلاق اور اس کے اندر دیانت اور امانت اور دیانت کا جسے کہیں کہ وہ اسے پیکر اور نمونہ بھی بنانا ہے،
یہ ہماری اس وقت معاشرے کی سب سے بڑی ضرورت ہے میرے عزیزوں. اللہ رب العزت یہ مبارک سوچ اور فکر اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے.